علی حمزہ لاہور سے، میری عمر تقریباً 30 سال ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ہر دفعہ ہار جاتا ہوں، کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے کبھی تلاوت، میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں اور ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، بس یہی ہے میری پروفائل۔ بہت ہی ستائے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے بیچارے۔ بس یہی ہے میری پروفائل کہ غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ بھائی جان شکر ادا کرو، فیملی ہے، تعلق رکھتے ہو، اور وہ بھی تعلق رکھتی ہوگی فیملی بھی آپ سے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جاب بھی کر رہے ہو، پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے ہو، سیکنڈ ایئر میں پڑھ بھی رہے ہو، یہ تو بہترین پروفائل ہے بھائی۔ تو باقی یہ کہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کیا کریں، اپنے اوپر جرمانہ بھی متعین کریں، نماز چھوٹ جاتی ہے تو کچھ پیسے صدقہ کیا کریں، یا روزہ رکھ لیا کریں اگر پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کہیں گے روزہ رکھنا تو نماز سے بھی زیادہ مشکل ہے، تو کوئی اور سزا دے دیں، جس دن فجر کی نماز رہ جائے اس دن ناشتہ گول کر لیں، تو کوئی سزا دیں اپنے آپ کو، اور مایوس نہ ہوں، بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ اسی کشتی میں زندگی گزر جائے گی تو بخشش کے چانسز ہے۔ جہاں آپ نے ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا، تو بس سمجھو پھر اللہ بھی آپ کو نہیں بخشے گا، پھر اللہ کہے گا جب تو ہمت نہیں کر رہا تو میں تجھے کیوں بخشوں۔ محمد الیاس درہ آدم خیل سے، کیا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتا سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ دن میں اتنی بار پڑھنا ہے، ہفتے میں اتنی بار پڑھنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وظیفہ کو گن کر نہ پڑھا جائے، بس جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے، اللہ پہ یقین رکھے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی دعائیں ہیں برکت کے لیے، اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے۔ جیسے بعض دعائیں ایسی ہیں ان کا مفہوم بہت واضح ہے نا، بڑا مفہوم، وسیع مفہوم ہے، جیسے حسبی اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وظائف کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی پڑھ لیں، تو کسی کو بتائے بھی جا سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ گن کے پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ جب تک وہ کسی ایک رزلٹ پہ نہیں پہنچتا نا تو اس وقت تک اس کو تسلی یا خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان گنت پڑھتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن گن کے پڑھنے میں ایک معمول بن سکتا ہے انسان کا، بھئی اتنی دفعہ صبح اتنی دفعہ شام، تو اس سے کیا ہوگا؟ حدیثوں میں بھی تو یہ ملتا ہے نا، آپ نے فرمایا جو تیسرا کلمہ 100 دفعہ، تیسرا کلمے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 دفعہ صبح پڑھے، 100 دفعہ شام پڑھے، تو آپ نے فرمایا اس سے کوئی شخص اس سے زیادہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی حدیثوں میں بھی یہ تعداد بتائی گئی ہے، کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ جب ایک خاص عدد تک پہنچتا ہے تو اس کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے، اور اس کو کنٹینیو کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، ہمارے گھر میں میرے بھائی اور ہم دونوں کو جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ مختلف ہے، بھائیوں کو زیادہ اور ہم کو کم ملتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ پاکٹ منی ہمیں کھانے پینے کے لیے ملتی ہے، ضرورت کی کوئی اور چیز لینی ہو تو والد صاحب اس کے الگ سے پیسے دیتے ہیں۔ بھائیوں کا کہنا ہماری پاکٹ منی اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لڑکے ہیں اور تم لڑکیاں، ہمارے والد تو برابر دینا چاہتے ہیں مگر بھائی والد صاحب کو ایسا کرنے نہیں دیتے، رہنمائی فرمائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اولاد میں برابری کرو۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غلام اپنے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو اولاد میں برابری ضروری ہے، بیٹا بیٹی میں بھی آپ فرق نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد بیٹی کو آدھا ملتا ہے، بیٹے کو زیادہ، اس میں کچھ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، لیکن زندگی میں باپ فرق نہیں کر سکتا، کہ یعنی زندگی میں باپ اگر وراثت بھی تقسیم کرنا چاہے تو بیٹے بیٹی میں برابری کرنی پڑے گی۔ ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے، یا دینداری کی بیس پہ یا خدمت کی بیس پہ، کہ ایک نے خدمت زیادہ کی ہے، چاہے وہ بیٹی ہو تو پھر بیٹی کو زیادہ دے دیا جائے، وہ خدمت زیادہ کر رہی ہے، یا دیندار کوئی زیادہ ہے یا کسی کو ضرورت زیادہ ہے، تو دینداری، ضرورت اور خدمت، ان تین بنیادوں پہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے، بیٹا یا بیٹی ہونے کی بیس پہ نہیں کی جا سکتی۔ تو والد صاحب کو چاہیے یہ نہ کریں، جتنا بیٹوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں اتنی ہی بیٹیوں کو دیں، اس میں کمی بیشی یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔